بسم الله الرحمن الرحيم. بعثه صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى نجران. وذكر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني الحارث بن كعب بنجران، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثا، فإن استجابوا فاقبل منهم، وإن لم يفعلوا فقاتلهم. فخرج خالد حتى قدم عليهم، فبعث الركبان يضربون في كل وجه ويدعون إلى الإسلام ويقولون: أيها الناس أسلموا تسلموا، فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه. فأقام فيهم خالد رضي الله عنه يعلمهم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم أسلموا ولم يقاتلوا. ثم كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، لمحمد النبي صلى الله عليه وسلم من خالد بن الوليد رضي الله عنه: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد يا رسول الله صلى الله عليه، فإنك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب، وأمرتني إذا أتيتهم ألا أقاتلهم 3 أيام، وأن أدعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا قبلت منهم، وعلمتهم معالم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه، وإن لم يسلموا قاتلتهم. وإني قدمت عليهم فدعوتهم إلى الإسلام 3 أيام كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثت فيهم ركبانا: يا بني الحارث أسلموا تسلموا، فأسلموا ولم يقاتلوا، وأنا مقيم بين أظهرهم آمرهم بما أمرهم الله به، وأنهاهم عما نهاهم الله عنه، وأعلمهم معالم الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإن كتابك جاءني مع رسولك يخبر أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم، وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام، وشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن قد هداهم الله بهداه. فبشرهم وأنذرهم وأقبل، وليقبل معك وفدهم، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. رجوع خالد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد بني الحارث. فأقبل خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه وفد بني الحارث بن كعب. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآهم قال: من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند؟ قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء بنو الحارث بن كعب. فلما وقفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلموا عليه، وقالوا: نشهد أنك رسول الله، وأنه لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم قال: أنتم الذين إذا زجروا استقدموا، فسكتوا فلم يراجعه منهم أحد. ثم أعادها الثانية ثم الثالثة، فلم يراجعه منهم أحد. ثم أعادها الرابعة. قال يزيد بن عبد المدان: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن الذين إذا زجروا استقدموا. قالها 4 مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن خالدا لم يكتب إلي أنكم أسلمتم ولم تقاتلوا، لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم. فقال يزيد بن عبد المدان: أما والله ما حمدناك ولا حمدنا خالدا. قال: فمن حمدتم؟ قالوا: حمدنا الله الذي هدانا بك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقتم. ثم قال: بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟ قالوا: لم نكن نغلب أحد. قال: بلى قد كنتم تغلبون من قاتلكم.
قالوا كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله إنا كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم قال صدقتم ثم أمر عليهم قيس بن الحسين كذا في البداية وقد أسندها الواقدي من طريق عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث كما في الإصابة۔ دعوت کی محنت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنا ہی اصل ہے۔ نماز میں سنتوں کا اتباع نہیں کیا تو وہ نمازی کو بے حیائی اور برائی سے نہیں روک سکتی۔ تو جس دعوت کی محنت کے ذریعے سے پوری سنت اور پوری شریعت کا احیاء مقصود ہے، اگر اس کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کیا جائے تو پھر یہ دعوت ہدایت کے پھیلنے کا اور تزکیے کا اور تربیت کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے؟ اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی اس کام کے اعتبار سے اصل الاصول ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ کے راستے میں نکلنے سے پہلے ہدایات دی، اور اس میں سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہوتی تھی کہ نکلنے کے زمانے میں خوب دین کی، اسلام کی دعوت دی جائے، حتیٰ کہ اگر قتال کی ضرورت پیش آ جائے تو قتال سے بھی مقدم دعوت ہے۔ جب تک دعوت نہ دے لیں اس وقت تک انہیں قتال کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک جماعت اللہ کے راستے میں روانہ فرمائی، اور وہ جماعت قیدیوں کو، غلاموں کو اور مال غنیمت کو لے کر واپس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے حملہ کرنے سے پہلے انہیں دعوت دی؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو انہیں دعوت نہیں دی، دعوت دیے بغیر حملہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تاکید کے لیے قیدیوں سے بھی پوچھا، کیا میرے صحابہ نے قتال کرنے سے پہلے، حملہ کرنے سے پہلے تمہیں دعوت دی؟ انہوں نے بھی تصدیق کی اور کہا کہ آپ کے صحابہ نے بغیر دعوت کے ہم پر حملہ کیا اور قتال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے قیدیوں کو واپس لوٹا دی، سب کو رہا کر دیا، اور جو مال غنیمت صحابہ لے کر آئے تھے، جو اس امت کی خصوصیات میں سے ہے اور حلال ترین مال، علماء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ حلال ترین مال مال غنیمت ہے، اسے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے کر دیا کہ یہ بھی جائز، اسے بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس کے حلال ہونے کے لیے شرط ہے کہ قتال صحیح ہو، اور قتال کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ قتال سے پہلے دعوت دی جائے۔ اور فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو اور ان کا مال غنیمت ان کے حوالے کر دو، یہاں تک کہ یہ مامون اور محفوظ جگہ پہنچ جائیں، پھر اس کے بعد دوبارہ جاؤ اور انہیں دعوت دو، نہ مانے تو پھر قتال کرو۔ اور پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ترتیب یہ تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین جہاں کہیں جاتے تھے فوراً گشتوں کا اہتمام کرتے تھے، اپنی پوری جماعت کو پورے بستی میں گشت کے لیے، محنت کے لیے روانہ کر دیا کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں تھوڑی سی محنت ہوتی تھی اور قبیلے کے قبیلے لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، اور پھر اس سے فارغ نہیں ہوتے تھے کہ اسلام کی دعوت دے دی، اب وہ جگہ چھوڑ دو، آگے نکل جاؤ، بلکہ انہیں ہدایت تھی کہ وہ اسی جگہ رکے رہیں، ٹھہرے رہیں، اب ان کو آگے اللہ کے احکامات اور اللہ کی کتاب سکھلائیں اور اللہ کے نبی کی سنتیں سکھلائیں۔ چنانچہ صحابہ ان کے درمیان رہ کر لمبے زمانے تک دین کے فرائض سکھلاتے، احکامات سکھلاتے اور اللہ کی کتاب سکھلاتے اور سنتیں سکھلاتے۔ اس کے بعد بھی وہ واپس نہیں ہوتے تھے، بلکہ سنت یہ تھی کہ اب ساری کارگزاری صحابہ خط کے ذریعے لکھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کر، ساری کارگزاری تفصیل سے شروع سے لے کے آخر تک کیا ہوا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط پڑھ کر، سن کر، پھر اس کے بعد آگے جو ان کو ہدایت دیتے تھے اس کے مطابق صحابہ، اگر آگے کام ہوتا تو کام کی ہدایت، اور اگر کام نہیں ہے تو واپس آنے کا حکم۔ پھر اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ بھی ہدایت دیتے تھے کہ جو قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے اب ان میں سے کچھ لوگوں کو نقد لے کر ہمارے پاس مدینے آؤ۔ یہ تھی سب سے بنیادی اہم بات کہ جو جہاں ہو وہ سب سے پہلے، چاہے کتنا نیا کیوں نہ ہو،
کام سیکھنے کے لیے کام کے ماحول میں آئے اور کام کے مرکز میں آئے اور وہاں سے کام کو سیکھ کر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجران بھیجنا دعوت کے سلسلے میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ بنو حارث بن کعب کے پاس نجران بھیجا اور یہ حکم دیا کہ انہیں 3 دن تک اسلام کی دعوت دیتے رہو جنگ کرنے سے پہلے پہلے۔ اگر وہ دعوت اسلام قبول کر لیں تو ان کے اسلام لانے کو تم بھی تسلیم کر لو، اور اگر وہ ایسا نہ کریں اور تمہاری دعوت کو قبول نہ کریں تو اب ان سے قتال کرو۔ چنانچہ یہ ہدایات روانگی کی سن کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے روانہ ہوئے اور قبیلے بنو الحارث بن کعب کے پاس پہنچے۔ وہاں پہنچتے ہی ہدایت کے مطابق حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواروں کی جماعتوں کو گشت کے لیے ہر طرف بھیج دیا، اور وہ یہ کہہ کر اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اے لوگوں اسلام لے آؤ، سلامتی پالو گے۔ چنانچہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے اسلام میں، اور جس چیز کی دعوت دی گئی اس میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ اگر وہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور جنگ نہ کریں تو ان کے درمیان ٹھہر کر انہیں دین کی احکامات کی تعلیم دو۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیچ میں ٹھہر گئے اور انہیں اسلام کی تعلیم دیتے رہے اور اللہ کی کتاب اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی تعلیم دیتے رہے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خالد بن ولید کی طرف سے، السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ کے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اما بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے بنو الحارث بن کعب کے پاس بھیجا اور یہ فرمایا تھا کہ جب میں ان کے پاس پہنچوں تو 3 دن تک ان سے قتال نہ کروں اور انہیں اسلام کی دعوت دیتا رہوں۔ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ان کے اسلام کو میں قبول کر لوں اور پھر انہیں اسلام کے احکامات کی تعلیم دوں اور نبی کی سنتوں کی تعلیم دوں، اور اگر وہ مسلمان نہ ہو، اسلام قبول نہ کریں تو میں ان سے قتال کروں۔ چنانچہ جب میں ان کے یہاں پہنچا اور اسلام کی دعوت دی 3 دن تک جیسا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اور میں نے اس قبیلے کے درمیان سواروں کی جماعتوں کو بھیج دیا جو یہ کہہ کر دعوت دے رہے تھے، اے بنو حارث اسلام لے آؤ، سلامتی پالو گے۔ چنانچہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے جنگ نہیں کی۔ اب میں ان کے درمیان ٹھہرا ہوا ہوں اور انہیں ان چیزوں کا حکم کر رہا ہوں جن کا اللہ نے انہیں حکم دیا تھا، اور ان چیزوں سے انہیں روک رہا ہوں جن چیزوں سے اللہ نے انہیں روکا ہے، اور انہیں اسلام کے احکامات کی تعلیم دے رہا ہوں اور سنت نبی کی تعلیم دے رہا ہوں۔ یہ عمل اس وقت ہو رہا ہے، اب آئندہ کیا کرنا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور خط کا میں منتظر ہوں۔ والسلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو یہ جواب ارسال فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خالد بن ولید کے نام تم پر سلامتی ہو۔ میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اما بعد آپ کا خط میرے پاس آپ کے قاصد کے ذریعے پہنچا، جس کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ بنو حارث بن کعب مسلمان ہو چکے تمہارے جنگ کرنے سے پہلے پہلے، اور انہوں نے تمہاری دعوت اسلام کو قبول کر لیا اور کلمہ شہادت کا اقرار کر لیا، اور یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت سے انہیں نواز دیا۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ انہیں خوشخبریاں سناؤ اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، اور یہ کام ہو جائے تو تم واپس آ جاؤ اور اپنے ساتھ اس میں سے ایک وفد کو نقد لے کر کے آنا۔ یہ تھی اصل بات، اپنے ساتھ اس قبیلے میں سے ایک وفد کو بھی لے کر آنا۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس تشریف لائے اور ان کے ساتھ بنو الحارث بن کعب کا وفد بھی آیا۔ جب یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ارشاد فرمایا یہ کون سی قوم ہے جو ہندوستان کے لوگوں کی طرح لگ رہے ہیں، جو ہندوستانی لوگوں کی طرح لگ رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنو حارث بن کعب کے لوگ ہیں۔ جب وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے اور تو آپ کو سلام کیا اور انہوں نے گواہی دی اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم وہی لوگ ہو جنہیں جب دھکا دیا جاتا ہے تب کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں؟ جب دھکا دیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے تب کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کیا یہ وہی لوگ آپ وہی لوگ ہیں؟ یہ سوال سن کر وہ حضرات خاموش رہے اور ان میں سے کسی نے جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ سوال تیسری مرتبہ دہرایا اور ہر مرتبہ ان لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ یہی سوال فرمایا تو یزید بن عبد المدان ایک شخص نے جواب میں عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہیں جب ڈرایا جاتا دھمکایا جاتا تو وہ کام کے لیے آگے بڑھتے۔ انہوں نے بھی 4 مرتبہ یہ بات عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اگر خالد کا خط میرے پاس نہ آتا کہ تم لوگ مسلمان ہو چکے ہو اور تم نے جنگ نہیں کی تو میں تمہارے سر کٹوا کر تمہارے قدموں کے نیچے ڈلوا دیتا۔ یہ سن کر یزید بن عبد المدان نے عرض کیا خدا کی قسم ہم اپنے اسلام لانے میں نہ آپ کی تعریف ہم نے کی نہ حضرت خالد کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو اسلام لانے کے سلسلے میں تم نے کس کی تعریف کی؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو اس اللہ کی تعریف کی جس نے آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت سے نوازا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بالکل سچ کہا۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم زمانے جاہلیت میں کس چیز کے ذریعے ان لوگوں پر غالب آ جاتے تھے جو تم سے لڑتے تھے؟ انہوں نے عرض کیا ہم تو کسی پر غالب نہیں آتے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، تم زمانے جاہلیت میں ان لوگوں پر غالب آ جاتے تھے جو تم سے لڑتے تھے۔ اس پر ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے سے لڑنے والوں پر غالب آتے تھے۔ اس کی بنیادی بات یہ تھی کہ ہمارے اندر 2 صفتیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم مجتمع رہتے ہیں، متفرق نہیں رہتے، یعنی ہمارے دلوں کے اندر جوڑ رہتا ہے، توڑ نہیں رہتا۔ زمانہ جاہلیت میں ہم ان لوگوں پر غالب اس لیے آتے تھے کہ ہمارے دلوں کے اندر اجتماعیت اور ہمارے دلوں میں توڑ نہیں، دراڑیں نہیں۔ اور دوسری صفت یہ تھی جس کی وجہ سے ہم اپنے دشمنوں پر غالب آتے تھے، وہ یہ کہ ہم کسی پر ظلم کی شروعات نہیں کرتے تھے، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے سچ کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق اس آئے ہوئے قبیلے پر قیس بن حسین کو امیر مقرر فرما دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔